شو میں پاکستان اسٹیل کی اراضی کون کون مستفید، حقائق منظر عام پر۔ بھرپور سیاسی اثر و رسوخ، اسٹیل ملز اراضی کی مبینہ بندرباٹ، اراضی کی اونے پونے دام و فروخت، خزانے کو بھاری نقصان۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ پاکستان اسٹیل مل کی زمین آخرکار نیشنل انڈسٹریل پارک NIP کے ساتھ جو زمین دی گئی، ہوا کیا آخرکار؟ ایک اہم ترین سوال، ایک اہم ترین رپورٹ کی صورت میں جس کا جواب ہمیں ملا جب تحقیق کری کہ آخرکار کس طریقے سے جو زمین پاکستان اسٹیل مل کی تھی، وہ زمین جب NIP نیشنل انڈسٹریل پارک کے حوالے کی گئی تو اس زمین کے ساتھ آگے کیا ہوا، پاکستان اسٹیل مل کس طرح سے زبو حالی کا شکار ہوئی، اس سوال کا جواب بھی اگر آپ ڈھونڈیں گے تو شاید اس رپورٹ میں آپ کو مل جائے گا، بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ اس رپورٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ منسٹری آف پروڈکشن سے ہم نے ذرائع سے حاصل کی۔ اس رپورٹ میں اہم ترین نکات جس کی نشاندہی کی گئی اور جس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ زمین جو پاکستان اسٹیل مل نے بیچی NIP کو، نیشنل انڈسٹریل پارک کو، وہ زمین آگے جو خود ایک سرکاری ادارہ ہے NIP نے، وہ کتنے اونے پونے داموں میں NIP نے فروخت کری۔ بڑا سمپل سی اگر ہم اس کو بات کو کیلکولیشن کو سمجھے تو اس طرح سے کہ اگر یہ کپ ہے 2 روپے کا اور میرا یہ کپ ہے میں 2 روپے خریدتا ہوں تو میں اس کپ کو کبھی بھی 1 روپے کا کسی بھی مجبوری کے اندر نہیں بیچوں گا۔ اگر میں اپنا نقصان کرنا چاہتا ہوں، ریشنلی سوچ رہا ہوں تو ہاں، اگر اپنا چاہتا ہوں کہ نقصان خود کرنا چاہتا ہوں تو ہی 1 روپے کا بیچوں گا۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا، اگر اس فہرست کی طرف آئیں جو فائنل سمری ہے اس رپورٹ کی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ زمین جو پاکستان اسٹیل مل سے مثال کے طور پر خریدی گئی 71 کروڑ روپے کی، وہ زمین آگے بیچ دی گئی، وہ جو زمین خریدی گئی 9 کروڑ روپے کی، وہ بیچ دی گئی 7 کروڑ کے اندر، اس میں نقصان ہو گیا 2 کروڑ روپے کا۔ اسی طرح سے ایک نہیں کوئی تقریباً 461 ایکڑ زمین کی تفصیلات آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں اسکرین پر، جن زمین کی اگر آپ ویلیویشنز پر جائیں تو جس پر ایکڑ کاسٹ کے اوپر زمین خریدی گئی، اس پر اس کی ڈیولپمنٹ کاسٹ یعنی ٹوٹل جو کاسٹ قوت خرید، جیسے مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، اگر جس قیمت پر خریدا گیا اس زمین کو پاکستان اسٹیل مل سے بائی دا نیشنل انڈسٹریل پارک، وہ مثال کے طور پر ایک زمین جس کی ٹوٹل کاسٹ فار کسٹمر تھی 714 ملین، یعنی اس کو جس میں جتنے بیچا گیا، اسی طرح سے ٹوٹل کاسٹ پر ایکڑ 14 ملین اس پر سامنے آئی، نقصان ہوا 287 ملین روپیز کا، تقریباً 28 کروڑ روپے کا نقصان ایک زمین پہ۔ اسی طرح دوسری زمین پہ تقریباً 13 ملین 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، ایک زمین کے اوپر تقریباً 50 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ اگر اس ٹوٹل فہرست کی بات کی جائے تو پاکستان اسٹیل مل سے خریدی گئی زمین نیشنل انڈسٹریل پارک نے تقریباً 2 ارب روپے کے نقصان کے اوپر آگے فروخت کر دی، 461 ایکڑ زمین آگے بیچی گئی۔ یہ تقریباً 1.99 بلین روپیز کا لاس ہوا جو کہ اس منسٹری آف پروڈکشن کی انکوائری رپورٹ کے اندر سامنے آیا۔ زمین خریدی زیادہ میں گئی، بیچی کم میں گئی، اسٹیل مل سے خریدی گئی، ڈیولپمنٹ کاسٹ ایڈ کی گئی، سستے میں بیچ دی گئی۔ آخرکار یہ ہو کیا رہا تھا اس رپورٹ میں؟ اور ان زمینوں کی تقریباً 17 زمین ہے جن کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں اور گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ من پسند افراد کو یہ زمین دی گئی، کچھ ٹیلی فون کالز، کچھ دباؤ، یقینی طور پر جو پاکستان میں سیاسی اثر و رسوخ کا استعمال ہوتا ہے، اعلیٰ شخصیات کے ٹیلی فون، اور ہمیں تو یہ کہا گیا جی کہ یہ رپورٹ اور ابھی بھی جو اسٹیل مل کے دباؤ میں بورڈ میں یا کئی بھی لوگ ہوں گے ان پر بھی پریشرائز ان کو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے زمینوں کے حوالے سے۔ یہ آخرکار اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو 3 ارب 2 ارب روپے کا نقصان زمینوں کا ہوا، اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے ساتھ پروگرام میں اس وقت موجود ہیں ممریز خان صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان اسٹیل مل اسٹیک ہولڈرز گروپ کے کنوینر ہیں، کراچی اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ میر محمد اللہ ماہر اقتصادی امور ہیں، لاہور میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ میر صاحب، میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا، سر ایک ریشنل ایک ذہن سوچتا ہے کہ میں ایک 2 روپے کی چیز 1 روپے میں نہیں بیچوں گا، لیکن میں اس رپورٹ کو دیکھتا ہوں تو نیشنل انڈسٹریل پارک نے اسٹیل مل کی زمین کو کہیں 8 کروڑ روپے نقصان، کہیں 80 لاکھ نقصان، کہیں 1 کروڑ نقصان، کہیں 42 کروڑ کا نقصان، کہیں 2 کروڑ 70 لاکھ کا نقصان، 2 ارب روپے نقصان پر زمین بیچ دی اپنی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میر صاحب؟ 2 ارب نقصان پر اپنی زمین بیچ رہا ہے نیشنل انڈسٹریل پارک اسٹیل مل سے خرید کر آگے۔
سیفان جب پیسہ اپنا ہوتا ہے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے. جب یہ پیسہ حکومت کا ہوتا ہے, زمین حکومت کی ہوتی ہے اور آپ صرف اختیار رکھتے ہیں بیچنے کا, تو اگر آپ اونے پونے داموں پہ بیچ رہے ہیں تو یقیناً آپ کو کک بیک مل رہا ہے. مطلب there is no other way. جس جگہ آپ دیکھیں یہ کم پیسوں پہ خرید کے اس کو پھر زیادہ پیسوں پہ آگے بیچا جاتا ہے, دو تین پارٹیز انوالو ہوتی ہیں. پاکستان سٹیل ملز کے امپلائیز کو آپ ہیجان میں ڈال کر, اذیت میں ڈال کر, ان کے پاس اگر ایک ایسٹ ہے تو اس کو تو بہترین پرائس پہ بیچنا چاہیے تاکہ ان کی تنخواہیں دی جائیں. تنخواہیں بیچاروں کی رکی ہوئی ہیں. مس مینجمنٹ کا تعلق ہے, مینجمنٹ کا تعلق ان ورکر سے تو نہیں ہے, اور یہ ساری سیاسی پاورفل شخصیات ہیں وہ کرتی ہیں یہ, بغیر فیڈرل لیول کے فائنانس منسٹر کے, منسٹر آف انڈسٹریز کے, پروڈکشن کے, ان سب لوگوں کی عمل دخل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ کام. حیران کن بات ہے ممرے صاحب, آپ کو تو شوق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے جہاں تک آپ کا خط پڑھا ہے تو آپ لوگوں نے تو جیسے مثال کے طور پر یہ زمین 1 کروڑ 30 لاکھ کی ہے, یہ تقریباً جو زمین آگے بیچی گئی 1 کروڑ 30 لاکھ کی, آپ نے شاید اس زمین پر 4 کروڑ روپے کی قیمت لگائی تھی جو آپ کا لیٹر میں نے حاصل کیا ہے. تو سر یہ 1 کروڑ 30 لاکھ کی انہوں نے بیچ دی آگے, آپ نے 4 کروڑ قیمت لگائی ہوئی تھی, آپ کو کیوں نہیں بیچی آپ لوگوں کو؟ اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ نیشنل انڈسٹریل پارک جو ہے یہ ادارہ بنایا گیا تھا پروسیسنگ کے لیے, کہ انڈسٹریل گروتھ کے لیے یہ ادارہ ون ونڈو کے طور پہ کام کرے گا. سٹیل مل کی زمین صرف یا تو سٹیل مل کی ڈاؤن سٹریم انڈسٹری کے لیے ہونی چاہیے یا اپ سٹریم انڈسٹری کے لیے ہونی چاہیے. ہم نے جو پیسے آفر کیے تھے 3 کروڑ روپے انڈسٹریل لینڈ اور 4 کروڑ روپے ریزیڈنشل لینڈ کے لیے, وہ جب یہ سوئچ سدرن گیس کو اور نیشنل بینک کو زمین دے رہے تھے وداؤٹ ویلیویشن, یا نیشنل انڈسٹریل پارک کو 1 کروڑ 30 لاکھ میں دے رہے تھے, جو 1 کروڑ 30 لیوا لیا, جب میں 3 کروڑ اس کا آفر کر رہا ہوں تو مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے سندھ گورنمنٹ سے NOC چاہیے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ سے مجھے اپروول چاہیے, کیونکہ میں تو سٹیل مل چلانا چاہتا ہوں. پاکستان سٹیل مل کے ملازمین اس مل کی بحالی چاہتے ہیں, اس کو چلانا چاہتے ہیں. یہ مل آج تک مکمل نہیں ہوئی ہے, ہم اس زمین کو لے کے بھی اس کے اوپر مل چلانا چاہتے ہیں, ہم کوئی اور کاروبار نہیں کرنا چاہتے. یہ وطن سے دشمنی ہے. یہ سٹیل ملز انجینئرنگ انڈسٹری کی ماں ہے, یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. میرے ملک کی اگر انجینئرنگ انڈسٹری, یہ لوکیشن ایسی ہے, اگر انجینئرنگ انڈسٹری بوسٹ کرے گی, میرا بیلنس آف پیمنٹ کو سپورٹ ملے گا, میرے لوگوں کو روزگار ملے گا, میرا امپورٹ بل کم ہوگا. اور ریزیڈنشل 4 کروڑ روپے میں نے جب آفر کی تھی تو یہ کیوں نہیں ہم سے بات کرتے؟ وفاقی حکومت بالکل بات نہیں کرتی. ایک سیکنڈ سے مجھے میرے صاحب, آپ نے جو آفر کی ہے 4 کروڑ روپے کی, وہ آپ نے ریزیڈنشل کے لیے کیا انڈسٹریل کے لیے کیا ہے؟ اس پر ہم نے 4 کروڑ ریزیڈنشل کے لیے کی ہے, 3 کروڑ روپے ایکڑ ہم نے انڈسٹریل کے لیے کی. اچھا, مثال کے طور پر یہ جو 1 کروڑ 35 لاکھ کا انہوں نے جو پلاٹ جو بیچا ہے انڈسٹریل پلاٹ, جو انہوں نے آگے بیچا 1 کروڑ 35 لاکھ کا, یہ آپ نے اس کی 4 کروڑ آفر کی تھی آپ نے؟ اس کی 3 کروڑ روپے میں نے آفر کی ہے, کیونکہ میرے 65 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں ان کے پاس. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ وطن دشمنی کر رہے ہیں. یہ پیس آف لینڈ پورٹ کے اوپر ایسا ہے جس سے میری ملکی معیشت مضبوط ہوتی ہے, میری انجینئرنگ انڈسٹری لگتی ہے, میری ایکسپورٹ بڑھتی ہے, اور یہ بالکل اس طرف جا نہیں رہے ہیں, کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. خدا کے لیے اس ملک کی سنیے, اس عوام کے ساتھ اور وطن کے ساتھ یہ دشمنی مت کیجیے. میر محمد علی خان صاحب, یہ آپ سن رہے ہیں کہ یہاں پر 3 کروڑ روپے کی آفر ہے, 4 کروڑ کی آفر ایک پلاٹ پر, وہ پلاٹ 1 کروڑ 30 لاکھ کا بیچا جا رہا ہے. اور آگے جو یعنی اب ہم اس پہ کیا کہیں, اس پہ تو اور تفصیلات ہیں, اس کے اندر آگے جائیں گے کہ بورڈ میٹنگز کا کیا کیا حال ہوا, کس طرح سے ان کی وائلیشنز ہوئی, قوانین کی اپنے وائلیشنز ہوئی, اور کن شخصیات کو نوازا گیا. لیکن میر صاحب اپیرنٹلی یہ تو بڑا اسکینڈل ہے سر, یہ تو 2 ارب روپے کا اسکینڈل سامنے آ گیا. ایسا مطلب آپ 2 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں, میں دوپہر سے یہ سارے ڈاکیومنٹس پڑھ رہا ہوں, ساری رپورٹس پڑھ رہا ہوں, بورڈ کی میٹنگز پاکستان سٹیل مل کی پڑھ رہا ہوں, 930 ایکڑ کی بات میں نے پڑھی ہے. وہ جو CFO جو کہہ رہے ہیں, ان کی نیشنل اسمبلی جو سینٹ میں ہیئرنگ میں لڑائی ہوئی ہے, وہ میں نے پڑھا ہے. یہ دیکھیے ہر سکینڈل کے پیچھے کوئی نہ کوئی پاورفل شخصیات ہیں. اور جیسے بھائی نے کہا ابھی کہ 3 کروڑ روپے یہ آفر کر رہے ہیں, یہ پاکستان کی محبت میں 3 کروڑ روپے آفر کر رہے ہیں.
تو یہ ان کی تو نہیں سنی جائے گی کیونکہ یہ کک بیک نہیں دیں گے. یہ انڈسٹریل انجینئرنگ سیکٹر کو صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ انجینئرنگ سیکٹر کو صحیح کرنے کی کون بات کرتا ہے؟ یہاں پہ تو اونے پونے داموں میں کسی طریقے سے اپنی جیبیں بھری جانے کی بات ہوتی ہے. جب یہ پولیٹیکل بھرتیاں کر کے پاکستان سٹیل ملز کو اس حد تک اس نہج تک لے کر آ گئے ہیں, اگر ان کے پاس لینڈ ہے جو کہ ایسٹ ہے اس کو تو زیادہ سے زیادہ پیسے پر بیچ کر اس کو یا تو خود ہی یوٹیلائز کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو یا اوپن بڈنگ سسٹم کے تھرو. خان صاحب, اور اس بریک کے بعد آئیں گے تو آپ نے جو بات کی بڑی ممریز صاحب جو بات کر رہے ہیں بڑی اہم بات ہے. بورڈ میٹنگ کو کس طرح سے وائلیٹ کیا گیا, یعنی بورڈ میٹنگ کے ڈیسیشن سے کہ اگینسٹ جاتے ہوئے زمینوں کو الاٹ کیا گیا, اور حیران کن طور پر الاٹمنٹ ڈیٹ پہلے ہے, بورڈ میٹنگ بعد میں ہوئی ہے, یعنی بورڈ میٹنگ سے پہلے ہی الاٹمنٹ ہو گئی پلاٹوں کی. یہ بھی آپ کو دکھائیں گے فہرست کے ساتھ. اس کے بعد یہ بھی بتائیں گے کہ ایک شخصیت کو 100 ایکڑ دے دیے گئے جو کبھی این آئی پی کی ہسٹری میں نہیں ہوا, جو اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. آپ کے سامنے ہوگا منظر عام بے نقاب اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں اہم ترین سوالات, سنگین نوعیت کے معاملات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جن کا تعلق ایک قومی ادارے پاکستان سٹیل مل سے ہے, ان زمینوں سے ہے جن زمینوں کو آگے نیشنل انڈسٹریل پارک کو دیا گیا. نیشنل انڈسٹریل پارک نے وہ زمینیں اونے پونے داموں میں فروخت کری. آپ دیکھ سکتے ہیں اس چارٹ میں جو دکھا رہے ہیں آپ کو, 71 کروڑ کی زمین 42 کروڑ میں بیچ دی, 28 کروڑ روپے کا نقصان. اسی طرح سے ٹوٹل 2 ارب روپے کم قیمت میں یہ تقریباً 17 ایسے زمینیں جن کو فروخت کیا گیا, جن کی ٹوٹل ویلیو یا ٹوٹل ایریا جو رقبہ بنتا ہے وہ 461 ایکڑ بنتا ہے, اور اسی طرح ٹوٹل مالیت کے حساب سے 2 ارب کا نقصان اس پر ہوتا ہے. یہی نہیں, اگر آپ اس رپورٹ میں مزید ایک انکوائری رپورٹ آپ کے سامنے آج بے نقاب کر رہے ہیں, جو خود منسٹری آف پروڈکشن کی ایک رپورٹ ہے جسے بتایا گیا جی کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اپنی ڈائریکشنز تھیں, جو ان کی 51 بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ میں ہائی لائٹ کی گئی تھی, جو آبزرویشن نمبر 3 ہے اس رپورٹ کی, جس میں کہا گیا کہ we would like to draw the attention of the board of directors that we observed the following instances where allotment letters were issued before the approval of board of directors. یعنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اپروول سے پہلے, ڈائریکٹرز کے اپروول سے پہلے پلاٹ الاٹ ہو چکے تھے, الاٹمنٹ لیٹرز ایشو ہو چکے تھے. مثال کے طور پہ ایسے 12 پلاٹس جن میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 ایکڑ سے لے کر تقریباً 100 ایکڑ تک کے پلاٹ سے موجود ہیں, اور 10 ایکڑ تک کے پلاٹ سے موجود ہیں, جس میں کہا گیا جی جیسے مثال کے طور پر الاٹمنٹ ڈیٹ ایک پلاٹ کی 21 مارچ 2017, اور اس کو بورڈ نے اپروو کیا 6 مئی 2017 کو. ایک پلاٹ جس کی الاٹمنٹ ڈیٹ 29 دسمبر 2016 ہے, یعنی 29 دسمبر کو الاٹ کر دیا گیا, اور بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپروو کیا 6 فروری 2017 کو. میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ 10 ایکڑ سے لے کر یہاں پر 1 ایکڑ تک کے پلاٹ کی پوری فہرست ہے جن کمپنیز کو یہ پلاٹ الاٹ کیے گئے, اور یہ خود اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوا. ممریز خان صاحب, الاٹمنٹ لیٹر اتنے جلدی تھے ایشو کرنے کی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کا بار نہیں ہوا ان لوگوں سے, کیا ہو رہا تھا یہ آخر کار ممریز صاحب؟ اصل میں بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر کو بھی اپوائنٹ کرتی ہے وزارت صنعت و پیداوار, اور سی او نیشنل انڈسٹریل پارک اور سی او پاکستان سٹیل کو بھی وزارت صنعت و پیداوار کرتی ہے. یہ لوگ جو یہاں پہ پوسٹ ہوتے ہیں یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ کسی بورڈ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں, اور ان کو کسی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی خوف نہیں ہوتا, اس لیے وہ کرتے ہیں. یہ 2 ارب کا لاس نہیں ہے, اگر یہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً 14 ارب روپے کا گھپلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. صرف 930 ایکڑ کا جو ہے یہ 14 ارب روپے کا گھپلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس گھپلے سے زیادہ نیشنل انڈسٹریل پارک کی زمین دی کن کو جا رہی ہے, اس لیے کہ یہ یا تو سٹیل مل کی ڈاؤن سٹریم انڈسٹری ہوتی تو میں اسے ویلکم کرتا, یا یہ سٹیل مل کی اپ سٹریم انڈسٹری ہوتی, مگر یہ ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو انڈسٹری کی تو وہ بنا رہے ہیں, بٹ دیٹ از این امپورٹ بیس, اور سٹیل مل کو تباہ کر دیا گیا, صرف اس لیے تباہ کیا گیا کہ میرے ملک کی معیشت جو ہے وہ ختم ہو جائے, انجینئرنگ انڈسٹری بوسٹ نہ کر سکے. زمینوں کی بندر بانٹ اس لیے کر رہے ہیں, جب زمین ہی نہیں رہے گی تو سٹیل مل کہاں سے مکمل ہوگی, دوبارہ یہ کہاں کھڑی ہوگی. احتساب کا عمل اس ملک میں ہے نہیں,
اسی طریقے سے ریزیڈینشل لینڈ 1777 ایکڑ چلی گئی, 300 ایکڑ کے اور قبضے چلے گئے, 100 ایکڑ پہ یہ 100 ارب روپے کا زمین پہ قبضہ کیا گیا. نہ سندھ گورنمنٹ مدد کرتی ہے, نہ وفاقی حکومت مدد کرتی ہے. اس ملک کا کوئی والی وارث نہیں ہے. پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کو بھی خدا کا خوف نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کے لیے آواز اٹھائیں. وہ صرف سستی شہرت کے لیے وہ اٹھاتے ہیں, عوام کے درد میں کچھ نہیں کرتے ہیں. ملک کے لیے اگر کچھ کرتے آج بیلنس آف پیمنٹ کا یہ حال نہ ہوتا. سر یہ آپ نے جو کہا نا کہ یہ تمام معاملات ہیں, ٹھیک ہے, یہ کس کو دی گئی؟ اسٹیل مل والوں کو نہیں دی گئی, آپ نے یہ دوسری انڈسٹریز کو دے دی گئی, ٹھیک ہے, لیکن یہ تو خلاف ورزی. آپ دیکھیں میر محمد علی خان صاحب بورڈ آف ڈائریکٹرز اپروو نہیں کر رہے, الاٹمنٹ پہلے ہو گئی ان پلاٹس کی, اور 100 ایکڑ بھی الاٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے, اور وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کس کو کی گئی ہے. لیکن صرف یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کا نہ کرنا اس رپورٹ میں نشاندہی, یہ کیا سنگین خلاف ورزی ہے, مس یوز آف اتھارٹی ہے, کیا ہے یہ میر صاحب؟ یہ تو دیکھیں نا, ایک تو 100% کارپوریٹ گورننس کے رولز ہوتے ہیں, اور ایک ہے پبلک سیکٹر کمپنیز کی گورننس کے رولز. سو اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپروو نہیں کیا تو اس سے پہلے کسی چیز کا ڈیسیجن لینا اٹ از انلیگل. مطلب ہر چیز غبن نہیں ہوتی ہے, ایک پروفیشنل نیگلیجنس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کارپوریشنز کو نقصان ہوتا ہے. تو یہ پروفیشنل نیگلیجنس لیڈنگ ٹو کرپشن ہے. یہ دوسری بات, اگر جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ان کے دائرہ کار میں یہ آ گیا تھا, ان کو یہ پتا چل گیا تھا کہ ان کی میٹنگ سے 4 مہینے پہلے ہی الاٹ کر دی گئی ہے, تو انہوں نے ویٹو کیوں نہیں کیا؟ آئی ول کوسچن دا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیئر. بھئی اگر وہ مارچ میں اگر بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے اور کوئی چیز دسمبر میں کمپنی نے خود ہی الاٹ کر دی ہے, تو پہلی چیز بورڈ کو یہ کرنی چاہیے کہ کینسل دس, ایک ریزولوشن پاس کر کے کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بورڈ پہ بھی انہی کے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, بورڈ پہ بھی 10 میں سے 6 آدمی ایسے بٹھا دیے ہوں گے کہ جو ڈیسیجن لے رہے ہیں اس کی تائید کریں. کیونکہ کوئی کمپنی بغیر بورڈ کی, یہ جانتے ہوئے کہ بورڈ اس کو ڈس اپروو کرے گا, وہ ڈیسیجن لیں گے ہی نہیں, کیونکہ بورڈ کا جو اختیار ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو ان کمپنیز میں تو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آپ لسٹ نکالیے اور ان سے آپ اس پروگرام میں تو آپ کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کا نام ہونا چاہیے کہ کس کس نے اپروو کیا ہے اور کس کس نے ویٹو کیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے دنیا کی کسی ملک میں نے کسی کمپنی میں یہ نہیں دیکھا ہے کہ بورڈ کے ڈیسیجن سے پہلے کوئی ڈیسیجن لے لیا جائے. آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے میں نے. رپورٹ تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن میر صاحب مجھے بتائیں کہ ہوتا ہے تو پھر اس کو بورڈ امیڈیٹلی ویٹو کرتی ہے. میر صاحب یہ کئی 100 ایکڑ کی بات ہے. اچھا, اور میں اس حد تک جانتا ہوں کہ جو لوگ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کو نوکریوں سے فارغ کرنے تک کی دھمکیاں یا پھر ان کو پریشر ان لوگوں کے اوپر کہ ہم زمین کو الاٹ کر رہے ہیں, آپ کیوں نہیں کرنے دے رہے. جو اگر اسٹیل مل یا NIP سے کوئی بھی اگر اس کے خلاف جانے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں بلکہ یہ تو ہمارے ملک کی باغ دوڑ جو چلا رہے ہیں اس وقت, یہ ان کے کام ہے سارے جو نظر آ رہے ہیں میر صاحب, جو یہ سارا بندرباٹ کر رہے ہیں. آپ منسٹر آف فائنانس بنتے ہیں یا منسٹر آف پروڈکشن بنتے ہیں تو سب میں پہلے آپ جو کمپنیز آپ کے انڈر آتی ہیں اس کے بورڈز کو آپ چینج کرتے ہیں. اگر آپ یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, سب میں پہلے اپنے آدمی بورڈز پہ لگائے جاتے ہیں, اس لیے کہ جب ایک منسٹر ڈیسیجن لے گا تو صرف بورڈ کے پاس پاور ہوتا ہے کہ اس کو اوور ٹرن کرے یا ویٹو کرے. تو وہ ڈیسیجن لینے سے پہلے اپنے آدمی بٹھا دیے جاتے ہیں. ایک ہوتی ہے ڈیموکریٹک دھاندلی جو ووٹوں میں ہوتی ہے, اور یہ ہوتی ہے کارپوریٹ دھاندلی کہ ایک ایفیکٹ دیا جاتا ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اپروو کیا ہے, جس سے منسٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی بری الذمہ ہو جاتے ہیں, CEO صاحب بھی بری الذمہ ہو جاتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے. بورڈ پاکستان کی پبلک سیکٹر کمپنیز کا کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. کسی کا کوئی کزن منسٹر لگا ہوا ہے, کسی نے اس منسٹر سے ڈیل کی ہوئی ہے, اس منسٹر کی کینڈی کی فیکٹریز تھی پہلے, پھر وہ منسٹر بن گیا. آپ کہاں جا کے یہ کریں گے؟ جب تک جزا اور سزا نہیں ہوگی اس ملک میں کچھ نہیں ہونے والا. اب نیب اٹھے کہاں تک کرے گی؟ جس پبلک سیکٹر گورنمنٹ کے آپ کمپنی کو اٹھائیں اس کے نیچے بلیٹنٹ فراڈ ہے, بلیٹنٹ. ہم اتنے آسانی سے 14 ارب روپے کہہ دیتے ہیں یا 140 ارب روپے کہہ دیتے ہیں. اگر آپ دنیا کی فائنینشل مارکیٹس کو دیکھیں اور اس کو ڈالر میں اگر آپ کنورٹ کریں, 140 ارب روپے از لائک 1.4 بلین ڈالرز. 1.4 بلین ڈالر کا کہیں پہ فراڈ ہو تو اس ملک کا پریزیڈنٹ پورا ہٹ جائے. یہاں تو کمشنر کو بھی نہیں ہٹایا جاتا ہے جس کی جوریسڈکشن میں یہ فراڈ ہو رہا ہے.
صحیح. اچھا, اور اس رپورٹ میں جس طرح آگے لکھا گیا, کیونکہ ممریز صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب نہیں 14 ارب کا ہے, تو یہ کیلکولیشن ان سے ہم پوچھیں گے, سمجھتے ہیں, کیونکہ آگے اس رپورٹ میں جو فائنل سمری ہے وہیں پر لکھا ہے جی, وی وڈ لائک ٹو ڈرا دا اٹینشن آف دا بورڈ. یہ انکوائری رپورٹ کے اندر لکھا گیا منسٹری آف پروڈکشن کی کہ بیسڈ آن ابو لاس آف 1.99 بلین اٹ از ویری مچ اپیرنٹ دیٹ دا افیئرز آف دا کمپنی ہیو ناٹ بین کیریڈ آؤٹ ود ڈیو کیئر, objectivity, integrity and professional skills appropriate to the nature and scale of the operations of NIP, that is National Industrial Park, as the company has incurred a huge loss of 2 billion rupees. نیب اگر یہ سن رہا ہے پروگرام تو دیکھیں جی کہ اپنی انکوائری رپورٹ منسٹری آف پروڈکشن سے کیا لکھ رہی ہے NIP کے بارے میں. اور ممریز صاحب کیونکہ 14 ارب کہہ رہے ہیں 2 ارب کو, تو اس بریک کے بعد یہ ان سے پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ 100 ایکڑ زمین کس کو دی گئی, 100 ایکڑ زمین اور کس دی گئی. اس بریک کے بعد کریں گے بے نقاب, میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اہم ترین سوالات جن کا تعلق پاکستان کے قومی خزانے سے ہے, جب 2 ارب روپے کا نقصان خود منسٹری آف پروڈکشن کی انکوائری رپورٹ کہتی ہے ہوا ہے, کیونکہ زمینوں کی بندر بانٹ ہوئی, اونے پونے داموں خریدی گئی 72 کروڑ کی سٹیل مل سے, بیچ دی گئی 42 کروڑ روپے کی. 2 ارب روپے کم قیمت میں تقریباً 461 ایکڑ زمین کس طرح بیچی گئی, ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں ایویڈنس کے ساتھ کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا اور کن کن کو فائدہ مبینہ طور پر پہنچایا گیا. اس پوائنٹ پر آتے ہیں, اور اس اہم پہلو پر آتے ہوئے صرف ایک زمین جس کے بارے میں کہا گیا جی کہ تقریباً 100 ایکڑ زمین کسی ایک کمپنی کو دی گئی. اب یہ کمپنی کا تعلق کیا تھا, ہمارے کرتا دھرتا جو اس وقت لوگ وزارتوں میں ہیں, وہ چاہے وزارت خزانہ میں ہو, وزیر اعظم ہو, جو اس وقت لوگ ہیں, کون ہو سکتا ہے انفلوئنشل جن کا تعلق تھا اس کمپنی سے, کیونکہ اس کمپنی کو جس آڈٹ اس انکوائری رپورٹ کے اندر لکھا گیا کہ وی وڈ آلسو لائک ٹو ڈرا دا اٹینشن آف دا بورڈ دیٹ ایلوکیٹنگ 100 ایکڑ آف لینڈ ٹو اے سنگل کمپنی از کانٹری ٹو دا پاسٹ پریکٹس آف NIP. پہلا ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا پاسٹ پریکٹس میں ایسا کچھ نہیں ہوا. پھر آگے لکھا گیا وی وڈ لائک ٹو ڈرا دا اٹینشن of the board that this letter, یہ جو provisional letter ہے اس کی بات ہو رہی ہے, has been issued in violation of the directions of the board which were given on the 51st board of directors meeting 22nd November 2016. بورڈ کے قوانین کی خلاف ورزی ہوتے ہوئے پروویژنل لیٹر ایشو کر دیا گیا اس کمپنی کو. اور اس کے بعد آگے ہیں قیمت کے اوپر, تو کہا گیا جی کہ وی وڈ لائک ٹو ڈرا دا اٹینشن آف دا بورڈ, یہ NIP کے بورڈ کو لکھا جا رہا ہے انکوائری رپورٹ میں, کہ دیٹ دا افیکٹو سیلنگ پرائس ایٹ دا ٹائم آف ریلائزیشن آف ₹580 million was ₹26 million. Had the transaction been executed on this effective selling price as the allottee had made default to make the first installment as on February 4, 2017, instead of incurring the loss, the total revenue foregone in our opinion is also loss to exchequer. یعنی یہ اہم پوائنٹ, امپورٹنٹ بات یہ کہ ریونیو فورگون, یعنی جو آپ کو خزانہ حاصل کرنا تھا, آپ کو سرمایہ ریونیو حاصل کرنا تھا, اس کو جانے دیا گیا, اس اپورچونٹی کو مس کیا گیا, اور اس کی مد میں کہا گیا کہ تقریباً نقصان ہوا 37 کروڑ روپے کا اس 100 ایکڑ زمین کو دینے میں. یہ بھی اس آڈٹ رپورٹ میں نشاندہی ہوئی. ممریز خان صاحب آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا سر, یہ 100 ایکڑ ایک ہے, ابھی تو یہ پورے 460 ایکڑ ہے, 930 ایکڑ کی آپ کیلکولیشن کر کے بیٹھے ہیں, کتنا بن رہا ہے معاملہ, 15 ارب بن رہا ہے, کتنا ارب روپے بن رہا ہے اس وقت؟ اس کے لیے جی آپ جو بات کر رہے ہیں یہ نیشنل انڈسٹریل پارک کا جو بورڈ آف ڈائریکٹر اس کی بات کر رہے ہیں جی. اچھا تو یہ ہوتا کہ CEO نیشنل انڈسٹریل پارک موجود ہوتے, ان سے بات کرتے, اور اس سے وہ جو زمینیں بیچ رہے ہیں سارا کوئی نیشنل انڈسٹریل پارک کو تو ابھی میرے سٹیل مل کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے اپروول ہی نہیں دی ہے, یہ کیسے بیچ سکتے ہیں اس کو. اور جہاں تک اس کا ہے, اس بورڈ نے تو لکھا کہ اس کو CEO کو ہٹائیں, نیشنل انڈسٹریل پارک ہے, مگر وزارت صنعت و پیداوار اس کو نہیں ہٹا رہی ہے. کیوں نہیں ہٹا رہی ہے, یہ اس کا جواب تو وزارت صنعت و پیداوار کو دینا چاہیے. جہاں تک 100 ایکڑ زمین کا تعلق ہے, 100 ایکڑ نہیں ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے اس کی بندر بانٹ ہو رہی ہے, اور سٹیل مل کے بورڈ آف ڈائریکٹر پہ پریشر تھا. ایک کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا گیا کہ سٹیل مل کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہرڈل کریٹ کر رہا ہے, اس کی ریکانسٹیٹیوشن کی جائے. سٹیل مل کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے جب یہ
انکار کیا یہ کرنے کے لیے, زمین الاٹ کرنے کے لیے, تو ان کے اوپر بہت دباؤ ہے. اور سی او پاکستان اسٹیل نے آلریڈی جن زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے ان کی واگزاری کے لیے جب وزارت صنعت و پیداوار کو کہا گیا وہ بھی نہیں مدد کر رہے. سندھ گورنمنٹ میں جب ایف آئی آریں درج کرانے گئے تو سندھ گورنمنٹ والے وہ ایف آئی آریں بھی نہیں درج کر رہے. اصل میں اس ادارے کو کوئی بھی, نہ سندھ حکومت کچھ بچا رہی ہے نہ وفاقی حکومت اس کی طرف توجہ دے رہی ہے. جبکہ میرے ریٹائرڈ لوگوں کے پیمنٹ نہیں دی گئی, 4000 بندے میں سے 600 بندہ مر گیا ہے اور وہ پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے ہیں. ان کو خدا کا خوف نہیں. میرے ملازمین کو 5 مہینے کی تنخواہیں نہیں ہیں. ڈیلر سپلائر کنٹریکٹر عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں. ہم اس مل کو چلا کے دیتے ہیں. اللہ رسول کے لیے آئے تو صحیح, ہم سے بات کریں, ہماری بات سنیں. ہم 100 ایکڑ نہیں ہم دیں گے, مگر اس کو زمین دیں گے جو سٹیل مل کا ڈاؤن سٹریم ہوگا یا اپ سٹریم ہوگا. اچھا, آپ نے یہ مجھے بولا کہ یہ 100 ایکڑ, کیونکہ یہ اس میں رپورٹ پہ لکھا ہے, خود انکوائری جو کر رہے ہیں کہ 100 ایکڑ کبھی دی نہیں گئی وہ کہتے ہیں. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کیبنٹ, کیونکہ میں نے بھی سنا ہے جی بورڈ آف ڈائریکٹر سے بڑا پریشر ہے آگے, کیبنٹ کے اندر ہی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں, لوگ خوش نہیں ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز اگر اپروو نہیں کر رہے سٹیل مل کے. تو کون, یہی وزرے ہیں ہمیں سامنے گنتی کے جو 4-5 ہمیں نظر آتے ہیں سرکردہ, تو اب تو اسحاق ڈار صاحب بھی نہیں ہے اس ملک میں, وہ نہ فعال ہیں. یہی منسٹری آف انڈسٹریز بھی آپ کو پتہ ہے کون اتنا زیادہ فعالیت, تو زیادہ خزانہ ہے, وزیر اعظم ہے, اور کون ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, اس مل کو تباہ کرنے میں جو اسحاق ڈار صاحب کا حصہ ہے, مفتاح اسماعیل صاحب کا حصہ ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کا حصہ ہے, میاں محمد نواز شریف کا حصہ ہے, اس کے لیے ایک انویسٹیگیشن چاہیے. میں پارلیمنٹیرین سے, اپوزیشن سے اپیل کروں گا, خدا کے لیے ان کے احتساب کریں. اور انہوں نے جو اس ملک کو اور اس ادارے کو نقصان پہنچایا ہے, ان سے ان کے اثاثے بڑھ گئے ہیں, میرے اوپر قرضے بڑھ گئے ہیں, میں ان سے وصول کرنا چاہتا ہوں. میرے ادارے میں کوئی کمی نہیں ہے, میرا ادارہ کھڑا ہو سکتا ہے, میرے لوگ کام کرنے کو تیار ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ سٹیل مل کے لوگوں نے آج تک ہڑتالیں نہیں کی ہیں, انہوں نے اس طرح سے تباہی نہیں مچائی جس طرح. یہ پرامن لوگ ہیں, یہ مل چلانا چاہتے ہیں, یہ کام کرنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ان سے کام لو اور ملک کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرو, تجارتی خسارے کو کم کرو. مگر آپ اس طرف کو توجہ ہی نہیں دے رہا. ایک اور یہ 100 ایکڑ ہے, ایک اور زمین ایسے دی گئی, اور یہ بن قاسم انڈسٹریل پارک کی زمین ہے. یہاں پر بھی یہی کچھ کہانی اس وقت ہے, اور یہ بھی پوری فہرست ہے اس وقت جہاں پر ایک ایکڑ کو نقصان پہنچا ہے. تو ٹوٹلی اگر آپ کہا جائے تو اس میں لکھا ہے جی کہ وی ریکمینڈ ٹو دا بورڈ ٹو ایکسرسائز اٹس پاور اینڈ کیری آؤٹ اٹس ڈیوٹیز ود اے سینس آف objective judgment and independence in the best interest of the company as required by the public sector companies ordinance. اب اس میں ویل ڈیفائنڈ پالیسی کی بات ہے, یہ تمام چیزیں بورڈ کو ریکمینڈ کی گئی ہیں, لیکن آپ سن رہے ہیں اور میں بھی حیران اور ہم سب حیران کہ جی بورڈ کو اپروو نہیں کیا گیا, لیٹر ایشو کر دیے گئے, زمینوں کی قیمتیں کم وصول کی گئیں. اور یہ حیران کن طور پر جس طرح سے زمینوں کی قیمتیں وصول کی گئی ہیں, صرف لاسز اگر آپ دیکھیں, اگر جو فائنل سمری والا چارٹ ہے تو اس میں ٹوٹل نقصان ہے. آپ نے ایک زمین جو آگے 5 کروڑ روپے کی لی, آگے بیچ دی 4.5 کروڑ روپے کی, 1 کروڑ روپے کا نقصان. آپ نے 22 کروڑ روپے کی زمین 18 کروڑ میں بیچ دی, 4 کروڑ روپے کا نقصان. آپ نے 14 کروڑ روپے کی زمین 11 کروڑ میں بیچ دی, 3 کروڑ روپے کا نقصان. اسی طرح سے 23 کروڑ روپے کی زمین 19 کروڑ میں بیچ دی, آپ کو ہوا تقریباً 4.5 کروڑ روپے کا نقصان. 22 کروڑ کی زمین 18, یعنی ٹوٹل لاس. میاں محمد علی خان صاحب, اب یہ تو ان کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی ہے, آپ کو نہیں لگتا نیب ٹیک اپ کر چکا ہے اسٹیل مل کے معاملے کو, اس معاملے کو انڈسٹریل پارک میں جو ہوا ہے اور کس نے کروایا, نیب کو تحقیقات کرنی چاہیے میر صاحب اس کی؟ دیکھیں, میرے خیال میں اس سے زیادہ اوپن شٹ کیس نیب کو کبھی نہیں ملے گا. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. ایک لاس ہوتا ہے جو کرنٹ ویلیو پہ ہوتا ہے, ایک لاس ہوتا ہے جو فیوچر ویلیو پہ ہوتا ہے. آج سے 4 سال کے بعد اگر پاکستان سٹیل مل ہی کوئی ریزیڈینشل اسکیم وہاں پہ بناتی ہے کسی کے ساتھ مل کے, تو وہ تو بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوتا. تو میرے خیال میں اس سے تو سارے قرضے بھی اتارے جا سکتے تھے. دیکھیے نا, کمپنی ضروری نہیں ہے کہ اگر اسٹیل کا ہی کام کر رہی ہے تو اگر ان کے پاس لینڈ ہے تو وہ خود بھی تو کر سکتے ہیں, وہ خود بھی تو ایک انڈسٹریل پارک بنا کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ تو اپنی زمین کو سستے میں نہیں بیچیں گے. ہو یہ رہا ہے یہاں پر اس وقت کہ نیب کو فوراً اس کی انکوائری کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے زیادہ دیکھیے کیش میں اگر خرد برد ہوتی تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے, ٹرانسفرز ہو جاتے ہیں پیسے کے, ہنڈی کے ذریعے چلا جاتا ہے. زمین تو وہی رکھی ہے, صرف ڈاکیومنٹس کو ڈھونڈنا پڑے گا, اور ڈاکیومنٹس کے ذریعے
آپ جس قسم کے ڈاکیومنٹس آپ لے کر آ کے ثبوت کے ساتھ دے رہے ہیں میں تو آپ کو سلوٹ کروں گا. یہ اتنا مشکل کام ہے ان ڈاکیومنٹس کے ساتھ شو کرنا. اینڈ دس از the only show I think where documents are presented along with accusations. تحقیقات کس سے شروع ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں تو یہ فوراً کس سے تحقیقات شروع ہونی؟ نیب فوراً انکوائری شروع ہونی. کس سے تحقیقات شروع کریں نیب؟ بالکل کرنی چاہیے. میر صاحب کون اکیوزڈ ہے آپ کی نظر میں؟ ہم تو اپیرنٹلی اکیوز کہیں گے نا مبینہ طور پہ. وی ڈونٹ ہیو کہ یہ وزیر اعظم شاہد اکرم عباسی مفتاح اسماعیل کو سرا تو مل گیا ہے نا. آپ این آئی پی والوں کو بھی بلائیں, پاکستان اسٹیل مل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھی بلائیں, جو خریداری کر رہا ہے اس کو بھی بلائیں, ایسیسر جو ہے جس نے ایسیس کیا تھا اس کو بھی بلائیں, جس نے خریدا ہے کم پرائس میں اس کو بھی بلائیں. یہ تو ایک پوری چین ہے جس کی کڑی نیب کے ہاتھ میں آ گئی ہے, پہلی کڑی. تو آپ تو جس کو بلائیں گے وہ اگلے گا کہ میں نے اس کے کہنے پہ کیا تھا, میں نے اس کے کہنے پہ کیا تھا, اور یہ کڑی جا کر اوپر ملے گی. کیونکہ بغیر اوپر کے کوئی کام ایسے ہوتا ہی نہیں ہے, دیدہ دلیری سے کوئی نہیں کر سکتا. ایک 17, 18, 19, 20 گریڈ والے آدمی کے پیچھے جب تک چیف منسٹر, فائنانس منسٹر, پرائم منسٹر یا کوئی دوسرے بڑے آدمی نہیں کھڑے ہوں, کسی کی ہمت ہی نہیں ہے. جیسے عمرے صاحب نے ابھی کہا کہ انہیں خوف ہی نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, اس لیے نہیں ہے کہ کسی نے گارنٹی کیا ہوا ہے کہ تم پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا.